امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، معمہ۔ معمہ ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو عمران نذیر نے لکھا ہے، شکیل خان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، عثمان مختار، ماریہ واسطی، علی انصاری، انوش عباسی، نبیل زبیری، ماہ نور ملک، نمرہ شاہد، حسن فرید، انجم حبیبی، ہنا رضوی اور آہن بابر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، جمع تقسیم۔ جمع تقسیم ایک زبردست ڈرامہ ہے جو ایک مشترکہ خاندان کی پیچیدہ حرکیات کو بیان کرتا ہے، جس میں نسلی فرقوں کی پیچیدگیوں اور والدین کے متنوع انداز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ثروت نذیر نے لکھا ہے، علی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، طلحہ چاہور، جاوید شیخ، دیو ظفر، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، آمنہ خان اور دیپک شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ایک اور پاکیزہ۔ سوشل میڈیا کے آج کے دور میں سائبر کرائم ایک خاموش لیکن تباہ کے خطرے کے طور پر ابھرا ہے، جو راتوں رات زندگیوں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ ایک اور پاکیزہ کی کہانی سناتا ہے ایک نوجوان عورت جس کی زندگی ایک المناک موڑ لیتی ہے۔ جلد ہی پاکیزہ اپنے آپ کو چیلنجز کے ایک سلسلے میں گھومتی ہوئی محسوس کرتی ہے، جو اس کی طاقت، لچک اور انسانیت پر اعتماد کا امتحان دیتی ہے۔ اسے ایک ایسی معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا ہوگا جہاں پرائیویسی نازک ہے اور ساکھ تباہ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈرامہ کہانی سے بڑھ کر ہے، یہ ہماری باہمی جڑی ہوئی دنیا کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے اور ڈیجیٹل دور میں لاتعداد زندگیوں کو متاثر کرنے والے خطرات سے آگاہی، احتیاط اور ان کو سمجھنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 6، کیس نمبر 9۔ کیس نمبر 9 سحر کی ایک متاثر کن کہانی ہے، جو ایک باہمت اور پرجوش نوجوان عورت ہے جو معاشرتی اصولوں کو چیلنج کرتی ہے اور دوسروں کے لیے مزاحمت کی روشنی بن جاتی ہے۔ سحر پر اعتماد اور کارفرما کامران کی کمپنی میں شامل ہو جاتی ہے، جو ایک دبنگ تاجر ہے جسے ہر کوئی اپنی انا پرست اور کنٹرول کرنے والی فطرت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ دوسروں کے برعکس، سحر نے اپنی صلاحیتوں اور دیانتداری کو چمکانے دیتے ہوئے موافقت کرنے سے انکار کر دیا۔ سحر کی مخالفت کامران کو پریشان کر دیتی ہے، جو اسے سبق سکھانے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے بعد سحر کا چھٹکارا اور لچک کا سفر ہے، جب وہ اپنے راستے میں ڈالے گئے چیلنجز کو نیویگیٹ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، سارہ آپی۔ سارہ آپی ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنے 3 بھائیوں کی بہترین پرورش کے لیے اپنے خوابوں اور اپنی جوانی کے سب سے قیمتی سال قربان کر دیے۔ اپنے والدین کی اچانک موت کے بعد سارہ خاندان اور کاروبار دونوں کا کنٹرول سنبھال لیتی ہے۔ وہ انہیں کامیابی کی کہانیوں میں بدل دیتی ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی کی قیمت پر۔ اس کی دنیا اس کے بھائیوں برہان، عدنان اور عثمان کے گرد گھومتی ہے۔ وقت کے ساتھ سارہ سخت اور کمانڈنگ بن جاتی ہے، اس کے فیصلے گھر کے اندر قانون بن جاتے ہیں، لیکن اس کا سخت ترین امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس کے بھائیوں کی ذاتی خواہشات اس کے اختیار کے خلاف اٹھتی ہے۔ جلد ہی تناؤ بڑھتا ہے اور وفاداریاں آزمائی جاتی ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، شرپسند۔ شرپسند ڈرامے کی کہانی ایک ایسے پروجیکٹ کے گرد گھومتی ہے جو جذباتی گہرائی اور مجبور کرداروں کا وعدہ کرتا ہے، جبکہ پلاٹ ایک خفیہ راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے ابتدائی جھلک انسانی جذبات اور پیچیدہ رشتوں سے بھرپور کہانی کی تجویز کرتی ہے۔ مختصر کہانی سنانے اور طاقتور پرفارمنس پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ، اس سیریز میں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ محبت میں کمی اور لچک کے موضوعات پر غور کرے گی، جس سے ناظرین کو شروع سے آخر تک جھکائے رکھا جائے گا۔
اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے، سارا سعدین شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور جگجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عافان وحید، حریم فاروق اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، کافیل۔ کافیل ڈرامے کی کہانی محبت کی قربانی اور چھٹکارے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہے جو جرم اور ذمہ داری سے بوجھل ہے، جس کے انتخاب ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ جیسے ہی راز کھلتے ہیں، کفیل ڈیوٹی کی خواہش اور تقدیر کے نازک توازن کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے لکھا ہے، میثم نقوی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی اور کاشف محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ماں۔ ماں ایک جذباتی طور پر شدید خاندانی ڈرامہ ہے جو رشتوں، قربانیوں اور ماں کی غیر مشروط محبت کو تلاش کرتا ہے۔ یہ خاموشی میں اٹھائے گئے ایک دل کی کہانی بیان کرتا ہے جو آدھے سچوں کی شکل میں ہے اور دور دراز کی محبت سے گہرا ہوا ہے۔ مرکز میں ایک روح قبولیت کے لیے ترس رہی ہے، ایک ایسے خاندان میں اپنے حقیقی مقام کی تلاش کر رہی ہے جس نے اسے کبھی پوری طرح سے قبول نہیں کیا۔ جیسے جیسے چھپے ہوئے جذبات منظر عام پر آتے ہیں اور دردناک حقیقتیں سامنے آتی ہیں، ماں ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ماں کی محبت گہرے زخموں، مشکل ترین تقدیر اور خاندانی بندھنوں اور طویل عرصے تک دبے ہوئے رازوں کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس ڈرامے کو علی فرحان آنچن نے ڈائریکٹ کیا ہے، یمنا احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بابر جاوید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اینا آصف، احمد رفیق اور حماد فاروق شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، راہ گزر۔ راہ گزر نے روشنی کی متاثر کن کہانی سنائی، ایک عورت جو شارٹ کٹ کے بجائے لچک سے تشکیل پاتی ہے۔ زندگی ہر قدم پر اس کا امتحان لیتی ہے، کبھی وہ ٹھوکر کھاتی ہے، کبھی اپنے ارد گرد کی دنیا ناقابل برداشت تاریک محسوس کرتی ہے، پھر بھی ہر زوال کے ساتھ روشنی کو دوبارہ اٹھنے کی طاقت ملتی ہے۔ ایمانداری، محنت اور مثبت سوچ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے وہ ظاہری شکل پر اقدار اور سہولت پر دیانت کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کا سفر صرف بقا کے بارے میں نہیں ہے بلکہ جد و جہد کے ذریعے مضبوط بننے کے بارے میں ہے۔ روشنی ایک کردار سے بڑھ کر ایک روشنی ہے جو زندگی کے ہر چیلنج کے ساتھ روشن ہوتی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو محسن طلعت نے ڈائریکٹ کیا ہے، نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہیرا مانی، محب مرزا اور سہیل سمیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔